بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تپڑ۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تپڑ بہت مشہور تھا۔ جو لوگ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قریب رہے ہیں ان میں سے بہت سو کو حاجی صاحب رحمہ اللہ کا تپڑ لگا ہے۔ ایک مرتبہ محمد یوسف کرکٹر ساؤتھ افریقہ کے ایک کرکٹر کو لے کر رائیونڈ آیا۔ اسے حاجی صاحب رحمہ اللہ کے باہر والے کمرے میں دوپہر کا کھانا کھلایا۔ کھانے سے جب فارغ ہو گئے تو حاجی صاحب رحمہ اللہ اپنے کمرے سے باہر آئے اور اس سے بات فرمانے لگے کہ آج ساری دنیا مخلوق سے فائدہ اٹھانے پر لگی ہوئی ہے اور ہم لوگوں کو براہ راست اللہ سے فائدہ اٹھانا سکھا رہے ہیں۔ ڈیفنس لاہور کا ایک نوجوان جس کا نام حاشر ہے، وہ حاجی صاحب رحمہ اللہ کی بات کا انگریزی میں ترجمہ کر رہا تھا۔ وہ امریکہ میں کافی عرصہ رہا ہے تو امریکی لہجے میں ترجمہ کرنے لگا۔ اس نے لفظ اللہ کا ترجمہ گاڈ سے کیا۔ وہ حاجی صاحب رحمہ اللہ کے بائیں جانب بیٹھا تھا تو حاجی صاحب رحمہ اللہ نے اس کے زور سے ایک تپڑ لگایا اور فرمایا کہ گاڈ کیا ہوتا ہے، اللہ کہو۔ وہ پہلے ہی سرخ و سفید نوجوان تھا، تپڑ لگا تو اور لال ہو گیا۔ جب حاجی صاحب رحمہ اللہ اندر چلے گئے تو میں نے انگریزی میں ساؤتھ افریقن کرکٹر سے کہا کہ ہمارے بزرگ کبو ہیں، یعنی لیفٹ ہینڈر ہیں، ان کا بایاں ہاتھ بہت سخت ہے۔ تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ اسی وجہ سے تو تم ان کے دائیں طرف بیٹھے ہو۔ میں نے کہا جی ہاں۔ ایک دوسرا واقعہ مولانا عبدالرزاق صاحب نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھائی سید انور صاحب جو کرکٹر تھے ملنے کے لیے آئے تو میں اسے لے کر حاجی صاحب رحمہ اللہ کے کمرے میں چلا گیا۔ ہم سے پہلے دو میواتی بوڑھے حاجی صاحب رحمہ اللہ کے پاس بیٹھے تھے۔ حاجی صاحب رحمہ اللہ چارپائی پر بیٹھ کر تلاوت فرما رہے تھے اور وہ دونوں زمین پر بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک بالکل مسکین سی شکل بنا کر بیٹھا تھا جبکہ دوسرا بہت تیز طبیعت کا مسلسل بول رہا تھا اور حاجی صاحب رحمہ اللہ سے کہہ رہا تھا تو ہمیں تپڑ مار، جب تک تو ہمیں نہیں مارے گا ہم ٹھیک نہیں ہوں گے۔ حاجی صاحب رحمہ اللہ اس کے جواب میں یہی کہتے جا جا تیری شکل ہے تپڑ کھانے والی۔ اور دوسرا جو بالکل مسکین سا تھا اسے حاجی صاحب رحمہ اللہ نے کچھ دیر بعد زور سے تپڑ لگایا اور کہا کہ بڑا صوفی بنا بیٹھا ہے، جو کہہ رہا تھا تپڑ مارنے کو اسے نہیں مارا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ حاجی صاحب رحمہ اللہ جان بوجھ کر تپڑ نہیں مارتے تھے، من جانب اللہ ان کا ہاتھ اٹھ جاتا تھا۔ پھر اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی۔ مولانا عبدالرزاق صاحب فرماتے ہیں ہم اردن گئے، ایئرپورٹ سے باہر آئے، ایک ساتھی کی گاڑی میں بیٹھے مرکز جانے کے لیے۔ اس عرب نے بیٹھتے ہی کہا کہ مجھے شیخ سے قصاص لینا ہے۔ میں نے پوچھا کس چیز کا قصاص لینا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب میں رائیونڈ گیا تھا وہاں مجھے حاجی صاحب رحمہ اللہ نے تپڑ مارا تھا۔ میں نے ساری بات حاجی صاحب رحمہ اللہ سے عرض کر دی۔ حاجی صاحب رحمہ اللہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئے، پھر فرمایا میرا ہاتھ خود بخود اٹھ جاتا ہے، من جانب اللہ ایسا ہوتا ہے، مجھے اس کا ادراک تک بھی نہیں ہوتا۔ بعد میں مجھے خیال آتا ہے کہ مجھ سے یہ کیا ہوا۔ پھر میں نے اللہ سے دعا مانگی ہوئی ہے، یا اللہ جس پر بھی میرا ہاتھ اٹھ جائے تو اسے اس کے لیے رحمت بنا دے۔ میں نے ساری بات کا ترجمہ کر کے اس عرب کو بتایا تو وہ خوش ہو گیا اور مجھے بارہا اس کا ادراک ہوا کہ جسے بھی حاجی صاحب رحمہ اللہ کا تپڑ لگتا وہ اتنا ہی زیادہ حاجی صاحب رحمہ اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے اور حاجی صاحب رحمہ اللہ کا عاشق و دیوانہ بن جاتا ہے۔